ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے دو ٹوک الفاظ میں نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی باتوں کو بے بنیاد اور قیاس آرائیوں پر مبنی قرار دیا۔ میجر جنرل بابر نے پریس کانفرنس میں سوال اٹھایا کہ ڈیل کون کر رہا ہے؟ جو لوگ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں انہی سے ہی اس کی تفصیل بھی پوچھیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات سے دور رکھیں، سول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسلح افواج حکومتی احکامات کے مطابق کام کرتی ہیں۔ ماضی میں بھی اور اب بھی حکومت، عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ناکام ہوں گے۔ کسی بھی مسلح فرد یا گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ طاقت کا استعمال صرف ریاست کا اختیار ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے بھی قیاس آرائیوں سے گریز کیا جانا چاہیے۔ سب اسپیکولیشنز ہیں، قیاس آ رہی ہیں، جس کو میں بیس لیس اسپیکولیشن، اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی یا کسی، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل، حرکات کیا ہیں، واٹ از دی ایویڈنس۔ دس از آل ایبسولوٹلی بیس لیس اسپیکولیشن۔ جتنا کم اس پہ بحث کی جائے، جتنا کم ڈسکس کیا جائے، اتنا ہمارے ملک میں فاد میں بہتر ہے۔ سول ٹو ملٹری ریلیشن کی بات کی، الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں۔ اتنا آپ اس چیز کو بحث میں لے کے آئیں گے، اتنا آپ اس کو اندر کھینچیں گے۔ تو ہمیں اس چیز سے باہر رکھیں، ادارے کو اس چیز سے باہر رکھیں اور اس کے اوپر بحث مت کریں۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھے وہ لوگ جو ہاف ٹروتھس، فیک نیوز، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہمدن مصروف، یہ لوگ پہلے بھی ناکام ہوئے تھے اور آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ کسی بھی مسلح فرد یا گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ طاقت کا استعمال صرف ریاست کا استحقاق ہے اور اس حوالے سے کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر ختم ہو چکا، اب آپریشن ہو رہا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی میں اندرونی اختلافات بھی ہیں۔ افغان حکومت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ افغان حکومت کو کہا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ کالعدم ٹی ٹی پی نان سٹیٹ ایکٹر ہے، ان کے کئی حملے ناکام بنا دیے۔ پاک افغان سرحد پر باڑ کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال سنگین انسانی المیہ کو جنم دے سکتی ہے۔ Pakistan is in contact with the Afghan interim government. There is no problem. As I said, fencing is continuing and it will continue. The ceasefire it finished on the 9th of December. As far as talks with the TTP were concerned, they are on a hold and the operations are continuing. There is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بھارت کو پیغام دیا ہے کہ مسلح افواج کسی بھی قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ بھارت نے خطے کا امن داؤ پر لگایا ہے، وہ دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے ناکام پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ کشمیر کا بدترین محاصرہ جاری ہے۔ بلوچستان میں دشمن کو سی پیک کو نقصان پہنچانے کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ We have taken our measures and we are absolutely aware of what's happening on the other side and we are prepared. We are prepared for that. Pakistan's armed forces are absolutely ready and with whatever equipment we have, we are absolutely ready to take on any threats. بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی تمام مضمون کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی فنڈنگ کی جانچ پڑتال کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ پر بھی اسی طرح کی جانچ پڑتال کا منتظر ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ بھی اسی طرح کی جانچ پڑتال سے قوم کو مناسب پول فنڈ ریزنگ اور قومی قیمت پر احسانات کے بدلے بھتہ خوری کے درمیان فرق دیکھنے کو ملے گا۔ عمران خان تیار ہو جاؤ، حساب کا وقت آن پہنچا، مریم نواز کی للکار۔ وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل نے کہا کہ 7 سال تک طاقت کے ذریعے کیس چلنے کیوں نہیں دیا؟ اتنے سال فرار اختیار کرتے ہوئے اور رپورٹ جاری نہ کرنے کی منتیں کرتے رہے۔ رپورٹ سے ہی پول کھل گئے، جب تمہیں جواب دینا پڑا تو سوچو کیا انجام ہوگا۔ آپ نے چوری اور فراڈ کیا، صادق اور امین جیسے الفاظ کے مجرم ہیں۔ پاگل سمجھ رکھا ہے لوگوں کو کہ جو بولو گے مان جائیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فورن فنڈنگ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نون لیگ نے 9 اکاؤنٹ چھپائے، 62 ارب کی رقم آئی۔
پی نے بھی متعدد اکاؤنٹ چھپائے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے بھی مخالفین کو نشانے پہ لے لیا۔ کہتے ہیں تحریک انصاف نے کسی ممنوعہ ذرائع سے پیسے نہیں لیے، پہلی بار پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا تصور دیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دوسروں کی بجائے اپنے خفیہ اکاؤنٹس بارے بتائیں۔ الیکشن کمیشن دونوں جماعتوں سے حساب لے۔ تمام سیاستدانوں کی کرپشن جمع کریں تو بھی عمران خان سے کم ہے، مولانا فضل الرحمان کا الزام۔ کہتے ہیں تحریک انصاف فورن فنڈنگ میں بے نقاب ہو گئی۔ بتایا جائے کن تنظیموں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کر کے کیا مقاصد حاصل کیے۔ عمران خان عالمی طاقتوں کا مہرہ سچ ثابت ہوا۔ سربراہ پی ٹی ایم کے مطابق استعفوں کا معاملہ اوپن بھی ہے اور نہیں بھی، حکومت کے خلاف آخری حد تک جائیں گے۔ اور اب موسم کے بدلتے تیور کی بات کریں گے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 2 روز سے برستے بادلوں نے تباہی مچا دی۔ چمن، گوادر اور پسنی سمیت کئی اضلاع میں رابطہ سڑکیں بہہ گئی، بند بھی ٹوٹ گئے، سیلابی ریلا گاڑیاں بہا لے گیا، مکانات منہدم ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آئندہ 2 روز کے دوران پشاور، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، ملتان اور سرگودھا میں مزید بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ لاہور میں جاڑے کی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ دن بھر ہونے والی بارش تو تھم گئی، تاہم محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ نمائندہ نیو ارسلان جاوید سے مزید جانتے ہیں۔ جی ارسلان۔ بالکل جی، سردیوں کی پہلی بارش، دن بھر بارش کا سلسلہ جاری رہا شہر لاہور میں۔ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش دیکھنے کو ملی، جس کے بعد سڑکوں پر اور نشیبی علاقوں میں پانی خاصا جمع ہو چکا تھا، لیکن اب رات ڈلتے ہی جو ہے پانی اب آہستہ آہستہ نکل چکا ہے اور اس کے بعد ٹریفک جو ہے وہ بھی اب معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ وہیں بارش کی اگر بات کی جائے تو اب بارش کا سلسلہ تو تھم چکا ہے، لیکن محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے کے روز تک بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ درجہ حرارت کی بات کر لی جائے تو کم از کم 60 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ البتہ لاہوری خاصے خوش نظر آئے ہیں کہ سردیوں کی پہلی بارش ہے اور اس کو انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ گرما گرم جو مچھلی کی دکانیں ہیں وہاں پر خاصا رش بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ نون لیگی ایم پی اے سابق صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین پر حملہ، لیگی رہنما کی حلقے کے عوام افسردہ ہے۔ بلال یاسین کی جلد صحتیابی کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ عبدالوہاب شاہد کی رپورٹ۔ اتنی تعریف کا ہی جائے وہ کم ہے، ہم نے ایسا سیاسی حوالے سے ایسا شخص ہم نہیں دیکھا۔ سابق صوبائی وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین نے کم و بیش 25 سال قبل سیاست کا آغاز کیا۔ سیاسی حلقوں سمیت عوام میں بھی بلال یاسین ایک شریف اور عوامی خدمت کرنے والی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ خوشی ہو یا غم، بلال یاسین عوام کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، پیدل ہی حلقے کا دورہ کرتے ہیں اور عوام کے مسائل سن کر اسے حل کرتے ہیں۔ ایم پی اے بلال یاسین نے نیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے دوسری زندگی دی ہے، عوام کی جانب سے ملنے والے پیار پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زندگی رہی تو ان محبتوں کا ریٹرن جو ہے سود سمیت اتارنے کی کوشش کروں گا، اور جس طرح پہلے میں نے نیک نیتی کے ساتھ صرف محبتیں بانٹی ہیں تو اس سلسلے کو اور مزید پختگی کے ساتھ انشاءاللہ جاری و ساری رکھوں۔ بلال یاسین کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عیادت کے لیے حلقے کے لوگ اسپتال آ رہے ہیں اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے داتا دربار سمیت دیگر مساجد میں خصوصی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین آصف خان کے ساتھ عبدالوہاب شاہد، نیو نیوز۔ وزیراعظم عمران خان نے ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ماضی میں قومی خزانے کو بری طرح لوٹا گیا اور ملک کو نقصان پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا سب سے بڑا اہم مسئلہ کرپشن ہے، ملک سے بدعنوانی ختم ہوگی تو فائدہ قوم کا ہوگا۔ وزیراعظم نے کہا مہنگائی کے باوجود ان کی حکومت سستی سڑکیں تعمیر کر کے عوام کا پیسہ بچا رہی ہے۔ روڈ میپ نہ ہو تو چند لوگ ترقی کرتے ہیں، باقی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ طویل مدتی پالیسیز بنائی جائیں تو ملک ترقی کرتے ہیں۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत लाहौर बिलावल हाउस में CEC इजलास में रहनुमाओं ने मिनी बजट पर तशवीश का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान को आड़े हाथ लिया। शाज़िया मरी ने पूरी तहरीक इंसाफ को करप्ट करार दे दिया। सईद गनी ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक की तैयारी का दावा भी किया। कहा कि जब तक ये नालायक हुकूमत मुसल्लत रहेगी पाकिस्तान की मईशत तबाह होगी। क्या वजह है कि मुल्क का वजीर आज़म अमीर होता चला जा रहा है लेकिन मुल्क कंगाल होता चला जा रहा है, मुल्क के ऊपर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। मौजूदा नालायक, नाहल और सिलेक्टेड हुकूमत को हटाने के लिए लाएअमल बनाया जाएगा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की मुशावरत से पूरे मुल्क में अवाम को मोबिलाइज करने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। MQM पाकिस्तान का सिंध के नए बल्दियाती कानून पर मुस्तफ़ा कमाल, आफाक अहमद, फारूक सत्तार और इश्तुल अब्बास से भी राब्तों का फैसला। सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। सियासी जमातों से सियासी सूरत हाल और सिंध के बल्दियाती कानून से मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने PMS के इम्तिहान के लिए उम्र की हद में 2 साल की तौसीह के जरिए पंजाब के नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। वज़ीर आला पंजाब ने PMS के इम्तिहान के लिए उम्र की हद में 2 साल की तौसीह का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब के इस अहसन इक़दाम से मुकाबले का इम्तिहान देने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को ख्वाब पूरा हो जाएगा।